أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 102 تا 103 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی گئی، اور اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں سے آیت نمبر 162 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ اہم حصے بیان ہو رہے ہیں۔ اس صورت میں فرعون کے ساتھ آپ کی گفتگو اور مقابلے اور ان کے غرق ہونے کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے کے واقعات آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آتے تھے آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم نے بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلا لیا۔ اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے پھر وہیں آباد ہو گئی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو شہری آبادی سے الگ ایک علاقہ دے دیا تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ مصر کے بادشاہوں نے اپنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، اور دوسری طرف تکبر میں آ کر انہی کا ایک فرعون جس کا نام جدید تحقیق کے مطابق منفتح تھا، خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا، اور ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجا گیا۔ ان کی پیدائش، مدین کے طرف ہجرت اور پھر نبوت عطا کے واقعے کے بعد انشاءاللہ پھر اس سے آگے بیان کی جائے گی، جو صورت قصص میں بیان کی جائے گی۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے غرق عاد امور دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ تو ہلاک کر دیا اور مومن بچا لیے گئے، اور یہ کہ رسولوں کے ذریعے معجزات کے دلائل پیش کر کے ان کی تکمیل حجت کر دی گئی، ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان بستیوں کے حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسولوں نے کھلی نشانیاں پہنچا دی تھی، اور ہم تو رسول بھیج کر حجت پورے کرنے والے ہیں، اور بغیر حجت کے کسی پر عذاب نہیں کرتے۔ یہ ان بستیوں کے قصے ہیں جن میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم
ہم نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود کیا ہے، وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ وہ کیا ایمان لاتے جبکہ ان سے پہلے کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ بما کذبوا کا بے صیبہ ہے، یعنی وحی کی تکذیب کرنے سے ایمان لانے کے وہ حقدار ہی نہیں رہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ تم کیا جانو، یہ تو معجزے پیش کرنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے کیونکہ یہ پہلی بار بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان میں سے اکثر گزشتہ قوموں کو اپنے عہد میثاق کے پاس ہی نہیں، ان میں سے اکثر تو ہمیں فاسق ہی ملے جو اطاعت اور فرما برداری سے خارج ہیں، اور یہ عہد وہ ہے جو روز ازل سے ان سے لے لیا گیا تھا اور اسی پر وہ پیدا کیے گئے، اور وہی بات ان کی فطرت اور جبلت میں بھی رکھی گئی۔ وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے، مالک ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں۔ انہوں نے اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی، لیکن پھر ان کی مخالفت کر کے عہد کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے، جس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حجت، نہ عقل کی بات، نہ فطرت۔ تو اس بت پرستی کے خلاف ہے۔ شروع سے آخر تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام بت پرستی کے خلاف رہے اور روکتے رہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مسلم میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو بت پرستی سے الگ پیدا کیا تھا، شیاطین آئے اور ان کے سچے دین سے انہیں بھٹکا دیا، اور میں نے جو حلال کیا تھا وہ انہوں نے حرام کر لیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر مولود اپنی فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہودی یا نصرانی والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے، ہم نے تو پہلے جتنے بھی نبی بھیجے تھے سب لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے تھے رہے۔ ارشاد ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ان سے ہم پوچھیں گے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب بھی ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو، اور فرمایا ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے کہ پرستش صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، شیاطین کی پرستش سے بچو۔ اس قسم کی بہت سی آیات بالا آ چکی ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں، یوم میثاق میں بندوں نے جو اقرار اور وحدانیت کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسی لیے بنا بر علم الہی وہ ایمان لانے والے نہیں، یہی ہو کر رہا دلائل سامنے آنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اگرچہ بروز میثاق یعنی معاہدہ ایمان قبول کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ناخوشی کے ساتھ ہے، جیسا کہ فرمان ہے کہ اگرچہ یہ دوبارہ دنیا کی طرف بھیجے جائیں تو پھر بھی وہی بت پرستی اور وہی شرک کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کے صدقے میرے مولا کریم تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مولا کریم، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو رزق کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، میری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔